أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ جب بچپن میں ہمارے امتحان ہوا کرتے تھے اور خاص طور پہ ایسے امتحان ہوں کہ جس میں اکیلے آپ کو جا کے ٹیچر کے سامنے زبانی سوال جواب جو اورل ایگزام جسے کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، تو وہ سب سے زیادہ گھبراہٹ کا باعث بنتے تھے بنسبت اس کے کہ جب کوئی گروپس بنا دیے جائیں اور گروپس کو ایک ساتھ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی بھی ہیں، تو اس کی نسبت جب اکیلے آپ کو امتحان کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ سب سے مشکل اور ٹف آپ کو ٹیسٹ لگتا ہے۔ سوچئے یہ تو دنیا کی چھوٹے موٹی چیزیں ہیں، لیکن اس دن کا کیا حال ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بارہا بار قرآن میں بتایا کہ جو یوم القیامہ کا دن ہے، اور جیسے کہ سورہ مریم کی آخری آیتوں میں جب ذکر کیا گیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، ہر چیز جو ہے، ہر شخص، ہر ذات الرحمن کے سامنے اس طرح سے آئے گی کہ اس کے عبودیت کی حالت میں، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محکومیت میں ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حساب کر رکھا ہے۔ احصاہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وعدہم عدا، اور ہر چیز کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر جان جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی یوم القیامت کے دن جو ہے اکیلے اکیلے آئے گی، فردن فردن۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے المحصی، کہ المحصی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے حساب کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی پھول نہیں کھلتا، کوئی بادل نہیں برستا، کوئی بارش کا قطرہ نہیں گرتا، کوئی روح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف نہیں جاتی، کوئی ایسا بیج نہیں ہے کہ وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ موجود نہ ہو۔ ہر چیز کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی جو آیتیں آتی ہیں کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور ان کتاب ان کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی، تو ہم دیکھیں گے کہ جو مجرم ہوں گے وہ انتہائی خوف کے عالم میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کو جو ہے اس میں درج ہے۔ یعنی کہ ہمارے چھوٹے اعمال یا بڑے اعمال جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کو ہم بھول جاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ہماری حرکات و سکنات جو تھیں تمام کی تمام اس میں جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المحصی، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ علیم ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو باریکی کی حد تک، یہاں تک کہ جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کی آپ اکاؤنٹنگ کریں، اس چیز کا آپ آڈٹ کریں، اس چیز کو آپ نے بالکل گنتی کر کے ایک ایک دانے کو رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام حرکات و سکنات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اسی طرح سے ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ لیکن امام غزالی کس قدر خوبصورت ڈیفینیشن دیتے ہیں المحصی کی، کہ آپ سوچئے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ المحصی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انڈیویجولی جانتے ہیں، انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے جانتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک منفرد حیثیت
رکھتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں اتنے بڑے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ایسی عالیشان حکومت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عطا کرتے ہیں، لیکن اس حکومت میں ایک چھوٹی سی چونٹی جو کہ اس وادی میں موجود ہیں کہ جہاں پر سلیمان علیہ السلام اور ان کی عالیشان فوجیں پہنچتی ہیں، اس چونٹی کی انگزائٹی کہ وہ اس انگزائٹی کے حالت میں کہ کہیں ہم کچلے نہ جائیں، وہ جو گفتگو کر رہی ہے اپنی ساتھیوں سے، اللہ تعالیٰ نے وہ ریکارڈ کی، اور نہ صرف ریکارڈ کی، وہ سورہ جو ہے، وہ سورہ نمل جو ہے وہ چونٹی کے نام پر ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر ہوا اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا اور ان کی دعا کی قبولیت ہوئی اور ان کو حکومتیں عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی انگزائٹی، اس کی جو بے چینی اور اس کی جو اضطراب کا عالم تھا اور جو اس کی گفتگو تھی، وہ تا قیامت جسے کہتے ہیں کہ قرآن کے صفحات میں درج ہے کہ اس نے کیا بات کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جو ہے انڈیویجولی ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ لقمان میں اس چیز کا جو ہے آپ کو ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عالیشان حکومت کے کا جہاں تذکرہ کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کائنات جو تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کن فیکون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے امر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور پھر جتنا پانی ادھر موجود ہے دریاؤں میں، یہ سمندر اور دریا جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، یہ انک بن جائیں، اور ان کی مدد کے لیے مزید 7 اور دریا، اور 7 کا جو ایک نمبر ہے وہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کثیر تعداد کے لیے بھی آتا ہے، تو مزید 7 دریا بھی آ جائیں مدد کے لیے تو بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز الحکیم ہیں۔ تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی، کتنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کروڑوں سالوں سے بنی ہے، کب سے بنی ہوئی ہے، اور کتنی دور دور تک گیلیکسیز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور پھر یہ روئے زمین ہی ہماری کتنی بڑی ہے، اور پھر میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن اس کی اگلی آیت آپ دیکھیے جو سورہ لقمان میں آتی ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کی تخلیق، یعنی پوری کی پوری کائنات کی تخلیق، اور تم سب کا دوبارہ سے زندہ کر دینا، تم کو دوبارہ کھڑا کر دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح سے ہے جیسے ایک نفس واحدہ، جو امام غزالی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو انفرادی طور پر جانتے ہیں۔ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو 1-on-1 اٹینشن دینا، انڈیویجول اٹینشن دینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت میں آتا ہے کہ آپ جس سے مخاطب ہوتے تھے تو اس کی طرف پورے آپ مڑ کر اس سے بات کرتے تھے، پورا اس کو اپنا اٹینشن دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے کہ ایک ایک مخلوق کو اس نے نہ صرف بنایا، اس کی نوک پلک درست کی، اس کی تمام ضروریات سے وہ واقف ہے، وہ سب کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر الگ الگ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے المحصی، اس نے ہر چیز کا حساب کر رکھا ہے، ہر چیز کو وہ مکمل طور پر جانتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سورہ مریم کی اگر ان آیتوں کی طرف ہم لوٹیں کہ جن سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، کہ جہاں پر کہا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فردن تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس خیال سے کہ ہم بالکل اکیلے ہوں گے اور بالکل تنہا ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اپنی تمام مخلوقات کو، ان کی ضروریات کو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ کس قدر محبت کا بھوکا ہے،
قدر اس کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ وہ سیکیور فیل کر سکے، جو اس کو ایک محبت مل سکے. ایک اس کو محبت کی کتنی شدید ضرورت ہے، ایک سیکیورٹی کی، ایک اطمینان کی، ایک ذہنی آسودگی کی، جو کہ دوسروں کی محبت سے اس کو ملتی ہے. تو اس کی اگلی آیت آپ دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام بھی کیا کون سا نام آیا؟ الرحمن، جس کی ذات جو ہے رحم ہی رحم ہے. کہاں یہ ایک جلالی آیت آئی کہ انسان کی روح کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی مخلوق کا حساب کیا ہوا ہے، ان کے اعمال کا حساب کیا ہوا ہے، اور اکیلے انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے آیا کہ الرحمن جو ہے ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور ایک محبت ان کو جو ہے وہ عطا کر دے گا. تو یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کے دروازے بھی جو ہے وہ کھول دے گا. سیجعل لهم الرحمن ودا، اور یہ اس آخرت کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس بات میں اس بات کی بھی نشاندہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی ضروریتوں کو، کہ ہماری فزیکل کیا ضرورتیں ہیں، ہماری سائیکلوجیکل اور ہماری ایموشنل کیا نیڈز ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہو وہ اپنے رب کو پکارے. تو جس طرح سے ابھی ہم نے جو آیت پڑھی سورہ لقمان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ تمہاری تخلیق اور تمہارا دوبارہ کھڑا ہونا سب کے سب کا ایسا ہے کہ صرف جیسے ایک نفس ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے، یعنی وہ تمہارے حال احوال سے ہر طرح سے واقف ہے. وہ ہر ایک کو جو ہے وہ انفرادی طور پر جانتا ہے، کیونکہ وہ المحصی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جہاں آتا ہے کہ ہم آپ کی ثنا کا جو ہے شمار نہیں کر سکتے، اس کی گنتی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اس کی ذات المحصی ہے، اس نے ہر چیز کا حساب کر رکھا ہے، ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کے ہر عمل سے وہ واقف ہے، اور کوئی چیز جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.